اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے جلسے، جلوسوں اور احتجاج کی کالز بار بار ناکام ہونے سے نہ صرف انہیں بلکہ ان کی پی ٹی آئی کو بھی سیاسی نقصان ہوا ہے، اور یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ ان کے ووٹرز بھی عام لوگوں کی طرح انتشار اور فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس سیاست کی وجہ سے نہ تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائی ہے اور نہ ہی ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران اپنی شرپسندانہ سیاست سے پیچھے ہٹنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے۔ اب ایک بار پھر پی ٹی آئی نے ملک کو انتشار کی نظر کرنے کے لیے حالیہ احتجاجی مہم کا روح رواں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو مقرر کر رکھا ہے۔ تاہم گزشتہ 3 احتجاجی جلسوں سے گنڈاپور کو مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں مسلسل ناکامی کا سامنا ہے۔ اب جہاں ایک طرف علی امین گنڈاپور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اپنا احتجاجی قافلہ لے کر اسلام آباد پہنچنے میں ناکام رہے ہیں، وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی کا لاہور میں ہونے والا آج کا احتجاج بھی ٹھس ہوتا نظر آتا ہے۔ لاہور مینار پاکستان پر احتجاج کو روکنے کے لیے جہاں مریم نواز حکومت کی جانب سے پولیس کو فری ہینڈ دیا جا چکا ہے، وہیں دوسری جانب پنجاب حکومت نے ریاستی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں کو بلوں میں چھپنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کے بعد مینار پاکستان پر پی ٹی آئی کے احتجاج کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کی ہدایت پر تحریک انصاف ایک بار پھر ملک میں انتشار اور بد امنی پھیلانے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ عمران خان کی جانب سے جارحانہ انداز اپنانے کے فیصلے کے بعد جہاں خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست کا مرکز بن چکا ہے، وہیں دوسری جانب پی ٹی آئی پنجاب بالخصوص لاہور میں احتجاج کے لیے جارحانہ اور عامیانہ دونوں انداز اپنانے میں مشکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق موجودہ احتجاج کی کال سے پہلے جب عمران خان نے جلسوں کی کال دی تو سب سے غیر متاثر کن جلسہ لاہور کا رہا۔ اب جب کہ 5 اکتوبر کو لاہور میں احتجاج کی کال دی گئی ہے، تاہم لاہور سمیت سینٹرل پنجاب کی قیادت غائب ہو چکی ہے۔ البتہ پولیس نے صوبائی دارالحکومت لاہور سے 70 کے قریب ایسے کارکن گرفتار کر لیے ہیں جو اسلام آباد پولیس کو مطلوب تھے۔ مبصرین کے مطابق ملک بھر میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کی کال دی جا رہی ہے، حکومت کی جانب سے انہیں روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ مریم نواز کی زیر قیادت پنجاب کی حکومت نے اس حوالے سے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی ہے اور پولیس کو شرپسندی کرنے والے عناصر سے کسی قسم کی نرمی نہ برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لاہور کی کال کے بعد صوبائی دارالحکومت میں بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، جبکہ رینجر بھی طلب کر لی گئی ہے۔ مجموعی طور پر اس وقت لاہور سمیت پنجاب کے 4 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ ہے اور رینجرز بھی طلب کر لی گئی ہے۔ پنجاب کانسٹیبلری کی بڑی تعداد میں نفری کو دارالحکومت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے مظاہرین کو کسی صورت مینار پاکستان پر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر احتجاج کے نام پر فساد پھیلانے کی کوشش کی گئی تو پوری طاقت کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان نے اپنے ٹائیگرز کو آخری بار جنگ لڑنے کے لیے ڈی چوک کے بعد آج مینار پاکستان پہنچنے کا کہا ہے۔ پی ٹی آئی کے آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آخری جنگ خان کے سنگ کے ہیش ٹیگ چلائے جا رہے ہیں۔ اقتدار سے محرومی کی آگ میں جلنے والے بانی پی ٹی آئی درجنوں بار اسی قسم کی بڑھ کے مار کر پارٹی سپورٹر کو باہر نکالنے کی کال دے چکے ہیں، لیکن ان کی مراد پوری نہیں ہو رہی۔ دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ 90% یہ آخری جنگ سوشل میڈیا پر لڑی جاتی ہے۔ چنانچہ ملک کو پہلے سری لنکا اور اب بنگلہ دیش بنانے سے متعلق خپتی انقلابی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا۔ پچھلی بار راولپنڈی میں احتجاج کے لیے نیازی نے مارو یا مر جاؤ اور کشتیاں جلا کر جڑواں شہر پہنچنے کی کال دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرکزی سپہ سالار گنڈاپور راستے سے ہی بھاگ نکلا، جبکہ لاہور کے جلسے کے لیے پہنچنے سے قبل ہی جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ تاہم اب مینار پاکستان پر احتجاج کی کال دینے کے بعد پنجاب حکومت نے کسی بھی طرح کی شرپسندی کو روکنے کے لیے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر پولیس کو رینجرز کی سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ پنجاب پولیس کے مطابق عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے وہ ہر وقت مصروف عمل ہے۔ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے قافلوں پر مسلسل نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھیوں اور آنسو گیس کا آزادانہ استعمال کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں آنسو گیس کے گولوں کا ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کے داخلی اور اہم راستوں پر کنٹینر لگا دیے گئے تھے۔ موبائل انٹرنیٹ پر عارضی پابندی بھی زیر غور ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।